نوجوان جس کو آپ پڑھا لکھا کے مارکیٹ میں لاتے ہیں، اس کی ایک ایٹ لیسٹ یہ ہوپ ضرور ہوتی ہے کہ میں نے ماسٹرز کر لیا، یہ ڈگری میری جیب میں آ گئی. اس کے ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ساری عمر محنت مشقت سے اپنے بچوں کو پڑھایا، اب یہ مارکیٹ میں جائے گا تو یہ کچھ کما کے لائے گا، پھر جب اس کو جاب نہیں ملے گی تو وہ کہاں جائے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے. اور جس کے بڑے ماں باپ اپنے 20-22 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد اس کو بے روزگار دیکھیں گے سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہوئے، تو وہ کیا کریں گے؟ گھر کیسے چلائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا حل مجھے سمجھ نہیں آتا. اکنامک ایکٹیویٹی تو ڈائی ڈاؤن ہو گئی، آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو پہلے پرانی والی باتوں پہ بات کر دوں، اس کے بعد ہی جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ سر یہ جو اب آپ جو 5 لوگوں جی کی بڑے لوگوں کی جی بات کر رہے ہیں کہ جو بیٹھے نا، تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بلوچ سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے، ایک پشتون سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے، اور ایک مہاجر سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ اور اگر سرائکی سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ نہ کرے. یہ جب ہم فیصلے کر لیتے ہیں جس میں بلوچ اور پشتون لوگوں کو شامل نہیں کرتے، تو پھر وہ فیصلے بعد میں ہمیں ہمیں مشکل پڑتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ 5 کی جگہ 8 لوگ بیٹھ جائیں. دوسری گزارش یہ ہے، وہ شاہد بھائی جو بات کر رہے تھے، تو اب آپ بھی جو بات کر رہے تھے، کہ جب میں وزیر تھا اس بار، تو جولائی سے لے کے سپٹمبر تک جو پہلا کوارٹر تھا، اس پہ ہر مہینے ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی پچھلے سال کے مقابلے میں. جب اکتوبر میں ڈار صاحب نے بہتر سمجھا کہ ڈالر کو روک لیں ایک جگہ پہ، اس کے بعد اب دونوں ریمیٹنس بھی کم ہونا شروع ہوئی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کم ہونا شروع ہوئی ہے. یہ ستم میں نے نہیں کیا پاکستان کے اوپر، یہ غلطی مجھ سے نہیں، یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا کرے. آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کی کیا سب سے بڑی غلطی تھی؟ کیونکہ 4 ارب ڈالر برآمدات گری ہیں اور 4 ارب ڈالر ہی ریمیٹنسز گر گئی ہیں، 27 آپ پہ نے آ گئی ہیں بینکوں دونوں کو آرڈر 31 دے سے. دیا کہ ڈالر کو 229 روپے سے اوپر نہ جانے دو، جبکہ مارکیٹ کچھ اور کہہ رہی تھی. 50 روپے کا فرق پڑ گیا. اس کے بعد آپ نے آئی ایم ایف کو بڑی دھمکیاں دیں، آپ نے موڈیز کو کہا، جب موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا، کہ ہم اس کو بی فٹنگ رپلائی دیں گے. تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے مانند ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو آپ ڈاکٹر کو بولتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اپنا بلڈ پریشر دیکھا ہے. مطلب یہ ایسی قسم کی باتیں ہیں. تو جب ہم نے اس قسم کی حرکتیں کریں اور جب یہ ڈیفالٹ کے قریب آ گئے، تو یہ بات جو ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم بار بار ڈیفالٹ کے قریب کیوں جاتے ہیں. اب جب حکومت پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر 70-80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، تو نہ ہمارے پاس ان کی کلاس رومز ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی نوکریاں ہیں کہ ہم ان کو نوکریاں دے سکتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنی چاہیے، دوسری طرف جو آپ کا آدھا بچہ اسکول میں نہیں ہے اس کو اسکول پڑھانا چاہیے، اور پھر تیسری طرف اس قسم کا انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہیے حکومت کو کہ جس سے معیشت چلے. اگر آپ کی معیشت 2-3% چل رہی ہے اور آپ کی آبادی 3% سے بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ معیشت تو نہیں گرو کر رہی، آپ کو 8-9% معیشت گرو کرنی پڑے گی. یہ جاپان کر چکا ہے، چین کر چکا ہے، آج کل ہندوستان اور بنگلہ دیش کر پا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم برآمدات بھی نہیں کرتے، ہمارا اینٹی ایکسپورٹ بائس بھی ہے اپنی معیشت کے اندر. ہم نے انفیشنسیز ڈال رہی ہیں. پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم انفیشینٹ ہے، ہمارا سسٹم فرسودہ ہو گیا ہے. اگر ہم اس سسٹم کو بہتر کر لیں تو بجلی بھی سستی ہو جائے گی اور انڈسٹری بھی چلے گی. ہم انڈسٹری رکوا دیتے ہیں کیونکہ ہم گیس نہیں لے کے آ رہے. ہم نے کوئی نئی گیس انڈکٹ نہیں کری ہے. جو شاہد بھائی آخر میں قطر سے گیس لے کر آئے تھے، اس کے بعد ہم نے کوئی نئی گیس نہیں خریدی ہے. مطلب ایک باجوہ صاحب نے سودا کروایا تھا قطر سے. ہم اگر تھوڑی سی اور گیس ڈال دیں اس سسٹم کے اندر تو انڈسٹری نہیں رکے گی. اگر آپ صنعت کو نہیں چلنے دیں گے تو روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے؟ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کو بھی کم کریں، جو پاپولیشن ہو رہی ہے اس کو تعلیم بھی دیں، اور جب اس کو اچھی تعلیم دیں گے تو وہ پھر آپ جا کر اس کے اندر سے آپ ان کو نوکریاں ملیں گی، وہ نوکری کریٹ کریں گے، آپ وہاں انوائرمنٹ کریٹ. اور میں نے جو آپ سے میں کل بھی یہ بات کی تھی، میں یہ مفتہ صاحب لیکن میرا تو تاثر یہ ہے کہ اب یہ سسٹینیبل رہ ہی نہیں گیا ہمارے لیے. ایک گھر جو ایک آرڈنری ہاؤس ہولڈ ہے نا پاکستان میں، اس کو جب آپ بجلی کا بل بھیجتے ہیں، گیس کا بل بھیجتے ہیں، اس کے بعد وہ موٹر سائیکل میں اپنا پیٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتا، تو وہ روٹی ووٹی کہاں سے کھانی ہے اس بیچارے نے، یا بچوں کی اسکول کہاں سے فیس دینی ہے. میں تو اب جمع کرتا ہوں نا، نمبرز جمع کرتا ہوں تو نمبر ایڈ اپ نہیں ہوتے. کیسے بتاؤں کہ اس کا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کوئی طریقہ کار ندیم نہیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ ریسیشن اتنا برا ہے کہ اپر کلاس اور مڈل کلاس کو بھی چوٹ لگی ہے. ورنہ جو غریب پاکستانی ہے وہ تو ہر وقت زندگی اور موت کے کشمکش میں رہا ہے. جو پہلے 15-20 ہزار روپے کماتا تھا یا آج 30-40 ہزار روپے بھی کما لیتا ہے، اس کے لیے جو تینوں چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ بچوں کی فیس بھی بھرے، بجلی کا بل بھی دے اور راشن کا بل بھی دے. یہ تینوں اب ممکن نہیں رہا.
لیکن اس قسم کی جب مہنگائی ہوگی اور حکومت جو ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، حکومت اگر اپنے اخراجات کم کرے، حکومت ٹیکس کی موصولیات کم کرے، اور اگر حکومت کو کم بورو کرنا پڑے گا تو منی سپلائی کم بڑھے گی، تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی اتنے نہیں بڑھانے پڑیں گے، آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کسی حکومت نے سیریسلی سوچا ہے کہ اخراجات کم کریں؟ ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو آپ نے وافر پیسے دیے، انہوں نے پیسے خرچ کرے، اپنی تنخواہیں بڑھا دیں، سب کچھ کر دیا، لیکن وفاق نے ادھر سے ایک پیسہ بھی نہیں بچایا۔ آپ نے منسٹریوں کے نام تبدیل کر دیے، انوائرمنٹ آپ نے دے دیا صوبوں کو تو آپ نے یہاں پہ نام رکھ دیا کلائمیٹ چینج، آپ نے ایگریکلچر دے دیا صوبوں کو تو یہاں پہ نام رکھ دیا فوڈ سیکیورٹی۔ تو جب آپ حکومت کے اندر نوکریاں دے رہے ہیں جن کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایفیشنسی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب آپ پراپرٹی کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، دکانداروں کے اوپر میں نے ٹیکس لگایا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، آپ ایگریکلچر کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تو پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ملک اچھا چلے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ایسی کیا وہ گیدڑ سنگھی ہے بنگلہ دیش میں کہ وہ 50 بلین 70 بلین کا اس سال ایکسپورٹ کرے گی اور ہم صرف 30 بلین کا کریں گے، شاید وہ بھی نہ کر سکیں، شاید ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے ہندوستان کے اندر؟ شاید وہ بھی اور میں آپ کو یقین بتاؤں کہ نہیں کیا ہے۔ گیدڑ سنگھی ہے، جب پہلے 11 سال پاکستان کو بنے ہوئے تھے تو ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کر دیے تھے، ایک کو شہید کیا تھا اور باقیوں کو فائر کیا تھا۔ ہندوستان نے پہلے 10-11 سالوں کے اندر 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کھولے تھے جہاں پہ بچوں کو بہترین سے بہترین کمپیوٹر ایجوکیشن دیا ہے، اس لیے آج ان کا 150 بلین کا ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کا اور آپ کا 1.5 بلین کا ہے۔ تو آپ اپنی کچھ تو اپنا کام تو کریں نا، کوئی کمپیٹنٹ لوگ تو ہوں، ایماندار لوگ تو حکومت میں ہوں جن کو سمجھ ہو، جن کو ریفارم کی سمجھ ہو اور جن کے اندر یہ کلیجہ ہو کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ کام کرنا ضروری ہے، تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ تو آپ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کرتے ہیں۔